اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی المحمود الاحمد والمصطفى الامجد مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مہدی حسن ابن حسن، مرحومہ طیبہ بانو بنت اطہر حسین، مرحوم حسن المر ابن یاور حسین، مرحومہ حسینہ بی بنت منظور حسین کی روح کو ایصال کردہ۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کی یہ تیسری مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کھانا کھانے کے بعد خاص طور سے دوپہر میں بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی ہاں ان کے یہاں کی پہلی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مجمع وہی ہے، اور ان کے کہنے سے نہیں ہوتا، ہم کو عزاداروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہی تو ہمیں آپ نے بھی ابھی مجلسوں میں یہی سنا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ اگر ہم جیے اپنے لیے جیے تو کیا جیے، زندگی اگر ہم نے اپنے لیے گزاری تو کیا گزاری، اپنے لیے تو سبھی گزارتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جینا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کو اپنی زندگی جینا ہوتی، بہت سکون اور اطمینان کی زندگی تھی، یا اہل بیت کو اپنی زندگی صرف اپنی زندگی جینا ہوتی تو بہت آسان تھا، لیکن انہوں نے جتنی بھی قربانیاں پیش کی ہیں وہ سب قوم کے لیے ہے، ملت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، آدمیت کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات خیال ہمیں بھی رکھنا ہے ایک دوسرے کا، تبھی جا کے ایک سماج اور ایک معاشرہ جو اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج وجود میں آتا ہے۔ ایک صلوات محمد اور آل محمد۔ 2-3 باتیں ہیں اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ حسین منی وانا من الحسین بہت ہی مشہور و معروف رسول اکرم کی حدیث ہے، اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کربلا سے پہلے حسین رسول سے ہیں، لیکن بعد کربلا رسول حسین سے ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، میں آپ کی خدمت میں معرض کر دوں کہ کربلا کے بعد اسلام حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، انسانیت حسین سے ہے، شرافت حسین سے ہے، آدمیت حسین سے ہے، خود رسول حسین سے ہے۔ کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے، لیکن کربلا کے بعد حسین منی وانا، یہی آپ نے بھی سنا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، بات بالکل انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے ہر بچہ، ہر انسان، یوں کہا جائے ہر انسان
جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا تعارف اس کے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بزرگوں کے ذریعے سے اس کا تعارف کیا جاتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تب بھی تعارف بزرگوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے۔ بچہ 2 4 8 10 سال کے لیے کہیں باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، بڑا ہو گیا، سروس بھی لگ گئی، اس کے بعد 20 25 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی اور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ کون صاحب ہیں؟ تو کہا کیا کہا آپ نے؟ کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ تعارف کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ لیکن ایک منزل انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہے کہ جہاں پر اس بچے کے ذریعے سے جو کل بچہ تھا 25 سال پہلے، آج وہ جوان ہو گیا اور اس منزل پر آ گیا۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں اس شخص کے ذریعے سے بزرگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہی بچہ جو 25 سال پہلے جب اس کا تعارف کرایا گیا تھا تو کیا کہا گیا تھا؟ یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب 25 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، اس کی شادی طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، اور اس کے بعد وہ تاریخ بھی آ گئی، اور آنے کے بعد اس کے سر پہ صحرا سج گیا، بارات لے کے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اس کو دلہن کو لے کے آنا تھا۔ تو اب جو ہے معاملہ یہاں پر الٹ جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اب وہاں کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ کس کا بچہ ہے کیا ہے، اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے بھائی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس دولہے کا باپ کہاں ہے، تعارف کیا کرایا جاتا ہے؟ یا اگر اور بھی لوگ ہیں کہا یہ کون ہے، کہا یہ دولہا کے نانا ہیں، یہ کون ہے، کہا یہ دولہا کے دادا ہیں، یا یہ کون ہے، کہا یہ دولہا کے چچا ہیں۔ یعنی ایک منزل ایسی بھی آئی کہ اب بزرگوں کا تعارف بچے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس جوان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں شہادت کا سہرا سجایا، کربلا سے پہلے حسین رسول سے تھے، لیکن کربلا میں جب آئے ہیں اور جب شہادت کا سہرا سج گیا ہے تو اب تعارف علی کا حسین کے ذریعے سے ہوگا، رسول کا حسین کے ذریعے سے ہوگا، اہل بیت کا تعارف حسین کے ذریعے سے ہوگا، بلکہ انسانیت کا تعارف حسین کے ذریعے سے ہوگا، شریعت کا تعارف حسین کے ذریعے سے ہوگا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کربلا سے پہلے میرا حسین مجھ سے ہے لیکن کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ ایک صلاۃ دے محمد را لے محمد پر۔ چاہتا یہ ہوں کہ اس مجلس میں 1 یا 2 چیزوں کے اعتراضات کے جوابات میں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے زیادہ موضوع کو پھیلاؤں گا نہیں، 1-2 باتوں کے اعتراضات جو ہوتے ہیں مسلسل ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے قابل، مجھے احساس ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، اس میں کوئی ہم آپ کا قصور نہیں مانیں گے، یا یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں صاحب میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، یہ کہ وقت ہی ایسا ہے، کیا کریں گے اس کے لیے آپ؟ میں دن بھر سے ہو گئی، یہ وقت آ گیا، تھک گئے، اب ظاہر سی بات غذا بھی پہنچ چکی ہے تو اب ظاہر سی بات آرام کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ جلدی سے 2 باتیں سن لیجیے۔ ایک صلاۃ دے محمد و آل محمد، ایک اور صلاۃ دے محمد و آل محمد۔ اس مثال کو میں کسی جگہ پہ کوٹ کر چکا ہوں لیکن موقع بہت مناسب ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور ابھی علماء سے بیان سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے، خطباء سے، خود مجھ سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ عزاداری کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری وہ عبادت ہے کہ جس میں ساری عبادتوں کے اثرات موجود ہیں۔ وہ جو عبادت جو ہے وہ نماز وہ اپنی جگہ پر ہے، میں کسی کا کوئی مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تقابل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، اور عبادتوں کو عبادتوں سے ٹکرانا بیوقوفی، عبادتوں کو عبادتوں سے ٹکرانا بیوقوفی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات عبادت عبادت سے تھوڑی ٹکراتی ہے، کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون فضیلت والا ہے، کون نہیں۔ یہ دیکھیے ایک جو ہے مقصد حسین ہے اور ایک جو ہے روح حسین ہے، بھائی اس میں ہم تقابل کریں تو کوئی ہمارے لیے یہ بیوقوفی والی بات ہے۔
جب اتنی زیادہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اہم ہے، ایک اعتراض ہے اس کا جواب میں دے دوں گا۔ عزاداری کی اتنی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب عزاداری امام حسین علیہ السلام اتنی زیادہ اہم ہے تو اللہ نے اس کو واجب کی زنجیروں میں کیوں نہیں جکڑا؟ بھائی اللہ نے اس کو واجب، اللہ کو اس کو واجب کر دینا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، یہ سب عبادتیں ہیں نا، واجب ہیں۔ تو پھر اللہ یہ بھی عبادت ہے تو اللہ نے اس کو اللہ کو اس کو واجب کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کو واجب کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا، تو ہم سے ہمارے پہ اعتراض کیا آتا ہے، بھئی آپ عزاداری کرتے رہتے ہیں، مجلس کرتے رہتے ہو، تو اللہ جب اتنی آپ کی نگاہ میں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ معین شدہ امر ہے کہ جس کو ہمیں انجام دینا ہے، تو پھر اللہ نے اس کو واجب کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں عرض کر چکا ہوں کسی مجلس میں۔ دیکھیے، واجب کی زنجیر اس جگہ ڈالی جاتی ہے جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن جہاں غم کا موقع ہو وہاں واجب کی زنجیر نہیں ڈالی جاتی، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں اس جگہ پر شرکت کرے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، یہ اوپر نیچے لوگ رہ رہے ہیں، اوپر آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے، بہت سے گھر ایسے ہیں کہ 3 منزل ہیں، 2 منزل ہیں، نیچے چھوٹا بھائی رہ رہا ہے، اوپر بڑا بھائی رہ رہا ہے، نیچے بڑا بھائی رہ رہا ہے، نیچے اوپر چھوٹا بھائی رہ رہا ہے آج کل رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مکان ہے جس میں 2 بھائی رہ رہے ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ دلیل کس بات کی دے رہا ہوں؟ ایک تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے بیدار ہو جائیے گا، ایسی صلوات پڑھ دیں کہ سب لوگ جو اگر نیند آ رہی ہے وہ 10 منٹ کے لیے چلی جائے اور بات ہماری مکمل ہو جائے۔ چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی نیچے والی پوزیشن پہ رہتا ہے، نیچے والی منزل میں رہتا ہے، اور چھوٹا بھائی، اور آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں دونوں بھائیوں میں نا اتفاقی ہونا، اختلاف کا پیدا ہونا ایک معمول سی بات ہو گئی ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہوئی تو ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بڑا ہے، یا خونی رشتوں کو ہم درکنار کر دیتے ہیں۔ اگر مزاج کے خلاف بات ہو جائے، خونی رشتوں کو ہم درکنار کر دیتے ہیں، احترام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اپنی انا پر آ جاتے ہیں۔ نہیں، حسینی انا پسند نہیں ہوتا، شر پسند نہیں ہوتا، اختلاف کو ہوا نہیں دیتا، یہ حسینی کردار ہے۔ اختلاف ہو گیا دونوں میں، اب معلوم یہ ہوا اختلاف ہونے کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کئی سال گزر گئے، ہوتا ہے بہت سے جگہوں پر دیکھا ہوگا آپ نے، 2 سال بھائی سے نہیں بول رہا ہے، 3 سال ہو گئے بھائی سے نہیں بول رہا ہے، 4 سال ہو گئے بھائی سے نہیں بول رہا ہے۔ نہیں عزیزو، یہ غلط ہے، طریقہ بالکل غلط ہے۔ اختلافات، نظریاتی اختلاف ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سارے اختلافات کو ہمیں ختم کرنا ہے، اتحاد کو قائم کرنا ہے، یکجہتی کو قائم کرنا ہے۔ اختلاف ہو گیا، معلوم ہے کئی سال گزر گئے اور آپس میں گفتگو، جب گفتگو نہیں ہے تو میل جول کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اتفاق یہ ہوا کہ چونکہ بڑا بھائی نیچے رہتا تھا، چھوٹا بھائی اوپر رہتا تھا، تو بڑے بھائی کے یہاں بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، کارڈ چھپ گئے، تاریخ طے ہو گئی، سب سارا انتظامات مکمل ہو گئے، اور معلوم یہ ہوا کہ اب مہمان 2 دن بعد شادی ہے، مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ اچھا کیا ہوتا، کچھ لوگ جو ہوتے قوم میں ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں جو واقعاً لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا صرف پیشہ ہی یہی ہے، ان کو مزہ ہی اسی میں آتا ہے کہ وہ کب کس سے لڑوا دیں۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہی بیداری ہے، یہی حسینیت ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے، ابھی مولانا صاحب نے ایک جملہ پڑھ دیا تھا تو وہ جملہ اتنا زیادہ لوگوں نے مشہور کر دیا تو وہ اس پہ جو ہے مصیبت ہو گئی۔ وہ کہ ایک مثال دے دی تھی انہوں نے کہ ایک صاحب تھے، وہ بہت اختلافات پیدا کرتے تھے، اب معلوم ہے ان لوگوں نے انہیں کو پکڑ لیا ہے، صلوات بھیجتے محمد علیہ۔ لیکن ہم سے یہ امید نہ رکھیے گا، میں کسی رشتے کا نام بھی نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اب نہیں معلوم ان کو، یہ واقعاً یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نجات نہیں ہوگی، ایسے لوگ جو ہے جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے، بلکہ اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے آپس میں کوئی اختلافات بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تھوڑی سی سن کے آئیں یا اتنی بڑی کر کے پھیلا دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تھوڑی سی بھی سن کے آئیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو وہیں دفن کر دیں، اور پھر سننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نا جو ہمدردی میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کر رہے تھے، آپ چونکہ ہمارے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے یہیں پر ایک مسئلہ ہے، اگر وہ ہمارے ہیں تو ان کو وہیں روک دینا چاہیے تھا کہ بھائی ایسا نہیں کہو۔ وہ جو آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں یا فلاں سے کہہ رہے ہیں فلاں سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنوں میں زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ذہنوں میں زہر نہ گھولو، ذہن میں چاشنی پیدا کرو، ذہن کو اس طریقے سے اتحاد کے لیے آمادہ کرو کہ واقعی ان کے اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اتحاد پیدا ہو جائے۔ بہرحال تو وہ دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا کر، شادی کی تاریخ بھی آ گئی، مہمان بھی آنا شروع کر لیے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ملے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ نہ ملانے والے بھی جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں اپنا مفاد ہوتا ہے کہ اگر یہ مل گئے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں یہاں پر، جو اختلافات کے بیج بوتے ہیں نا، یقین جانیے وہ رسوا ضرور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو خونی بھائی ہے، یہ خونی رشتہ ہے ان کا، بھائی کب تک جدا رہیں گے یار؟ سوچنے والی بات، کب تک ایک دوسرے سے الگ رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن دونوں بھائی ہے نا، بھائی حقیقی بھائی ہے نا، خونی رشتہ ہے نا، کبھی نہ کبھی تو اتحاد پیدا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو گلے ملیں گے۔ جب گلے ملیں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ ادھر بھی ذلت ملے گی، ادھر بھی ذلت ملے گی، نہ تم یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ اگر اتحاد پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اختلاف کو ہوا نہ دو، اختلاف کو کم سے کم ہوا نہ دو۔ اب ان میں کچھ لوگ نہیں چاہ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واقعاً یعنی قوم میں اصلاح چاہتے ہیں۔ وہ آئے اور ان کے کہنے لگے یار تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں بلایا؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے یہاں سے اختلافات ہے اور ہم نہیں بلا سکتے۔ تو انہوں نے سمجھایا، ہوتا پہلا مرحلہ یہی ہوتا کہ یار تمہارا بھائی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے تم سب کو بلا رہے ہو، غیروں کو بلا رہے ہو، اپنے بھائی کو چھوڑ رہے ہو۔ کہا نہیں ہم نہیں بلا سکتے۔ ان میں کچھ اور بھی بہت ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم نے ہمارے یہاں کارڈ بھیجا، ہم کو دعوت دی، ہم آ گئے، لیکن ہم شادی میں بیٹھیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہا جب تک تمہارا بھائی شادی میں نہیں آئے گا ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، جو صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ ان کے بہت قریبی تھے۔ اب انہوں نے کہا اگر ان کی نہیں بات مانیں گے تو یار پھر گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، یہ بھی چلے جائیں گے اور ان کے چکر میں 2-4 رشتہ دار اور چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے جب بھائی دیکھیے پہلا تو انہوں نے سمجھایا، سمجھانے سے جب بات نہیں بنی تو انہوں نے پریشر ڈالا۔ پریشر کس لیے ڈالا؟ تاکہ یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو وہ کیا ہوا، زبردستی کی، یوں کہا اپنے الفاظ کو بتائیے، زبردستی کی تو کیا ہوا، اب یہ جاتا ہے اپنے بھائی کو منا لیتا ہے۔ اب بھائی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بڑا خود چل کے آئے تو چھوٹے کو تو قدموں میں سر رکھ دینا چاہیے کہ بڑا بھائی باپ کے داخل ہوتا ہے، یہی تو سنا ہے نا آپ نے۔ اب اس نے گلے مل لی، دونوں بہت روئے، چونکہ ظاہر سے بھائی بھائی ہے، دیکھیے رشتے خونی رشتے کبھی نہ کبھی تو ملتے ہیں عزیزو، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی، وہ راضی ہو گئے، شادی میں آ کے پریشر دیا تھا نا، زبردستی کی تھی نا کہ نہیں اگر تم نہیں بٹھا لو گے بھائی کو، نہیں منانے جاؤ گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا، اس کو یہاں رکھیے گا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، چھوٹے بھائی کیا اتفاق سے، اب کل وہ ہوا نا اتفاق نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچانک میں لفظ اتفاق استعمال نہ کروں، زیادہ بہتر ہے کیونکہ کل سے مجلس سے ٹکرا جائے گا وہ جملہ۔ انتقال ہو گیا کسی کا، اب جب کسی کا انتقال ہو گیا چھوٹے بھائی کے یہاں، تو اب مجھے بتائیے کیا چھوٹا بھائی
اتنے اختلافات کے باوجود کیا بڑے بھائی کو منانے آئے گا کہ ہمارے ہاں بیٹی کا انتقال ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہوگا، تم چلو ہماری بیٹی کی میت میں شرکت کرو؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر یہ جائے گا اختلافات کے باوجود تو لوگ یہی کہیں گے ہاں یار تم نے انسانیت کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ یار کیسے انسان ہو، تمہارے اندر انسانیت مر گئی ہے، اس کے انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم ہے، تم کو جانا چاہیے۔ اختلافات درکنار کرو، اپنے اختلافات اپنی جگہ پر ہے، مگر غم میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں زبردستی کی جاتی ہے، لیکن جہاں غم کا موقع ہوتا ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ غم میں شریک ہوا جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خوشی کے پیغامات ہیں۔ اللہ نے واجب کی زنجیر میں جکڑ دیا کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن عزاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم کا ماحول ہوتا ہے۔ جب غم کا ماحول ہے تو غم کے ماحول میں کسی کو منایا نہیں جاتا ہے، واجب کی زنجیریں نہیں ڈالی جاتی ہیں، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جہاں غم ہو اگر انسانیت ہے تو وہاں شرکت کرنا چاہیے۔ ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد۔ تو جہاں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہاں واجب کی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، واجب کر دیا جاتا ہے، لازم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں غم کا ماحول ہوتا ہے وہاں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں شرکت کی جائے۔ میں نے اپنے موضوع کو ختم کر دیا، بات کو ختم کر دیا، کیونکہ جو وعدہ ہے انشاءاللہ اسی وعدے پہ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، تو اب جب مجلسیں ہوتی ہیں، فرش عذاب بچتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میں اپنی قوم کے لیے کہہ دوں، حالانکہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اب یہ ریکارڈ پوری نہیں بھیجیں گے، اس کی کلپ بنائیں گے پھر وہ کاٹ کے بھیجیں گے، تو یہ کلپ جو ہے تھوڑا سا کاٹ دیجیے گا، اس لیے کہ قوم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قوم ایڈیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایڈیٹنگ کریں، بہت میسیج جو ہوتا ہے کبھی کبھی بہت غلط چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ قوم سے جو خطاب ہوتا ہے، یہ قوم سے واقعاً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قوم میں جو چیزیں اس وقت پھیل گئی ہیں، جو مرض، جو بیماریاں پھیل گئی ہیں، ان کا علاج بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بیماریاں پھیلتی چلی جائیں گی تو یقین جانیے پھر یہ ناسور بن جاتی ہیں، ناسور بن جاتی ہیں تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا پھر وہ۔ تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ صلی محمد و آل محمد۔ مثال کے طور پر فرش عذاب میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ایک بیان آیا، ایک بات آ گئی جہاں مسکرانے کی، ہنسنے کی آپ آواز دی، اور بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ بیٹھے کہاں ہو؟ یہ ابھی ہم نے پچھلی مجلس میں کہا نا، اس کو اپنا فرش نہ سمجھو۔ یہ دیکھیے جب تک یہ یہاں بچھا تھا، حسین سے منسوب نہیں تھا، یہ جلیل صاحب کا تھا، لیکن اب کس کا ہے؟ مجلس میں آئے ہو، مجلس میں آئے ہو، بہت سی جگہوں پر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے۔ تو کچھ تو تمیز ہونا چاہیے نا، کچھ تو فرق ہونا چاہیے مجلس کا اور محفل کا۔ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، کھلکھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے۔ نہیں عزیز، آپ عبادت کرنے آئے ہو، آپ عبادت کرنے آئے ہو، آپ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا نماز میں، نماز پڑھتے پڑھتے اب تو بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو گئی ہیں جو لوگ نماز میں بھی رائج کر دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں۔ اب لوگوں کے بعد کیا ہے کہ ہم تو دیکھیے موبائل بہت لے کے نہیں جاتے ہیں، اور کبھی کبھی لے کے چلے گئے، یا کوئی دعا وغیرہ پڑھنا ہو، ویسے دعائیں کتاب وہیں رکھی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دعائیں موبائل میں ہیں جو لے کے چلے گئے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موبائل 24 گھنٹے 24 آورس ان کے پاس رہتا ہے، وہ نماز میں بھی موبائل نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی بیل بج رہی ہے، نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہیں جماعت سے جب وہ نماز ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ تسبیح بھی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ میسیج کس کا آیا ہے، کوئی کال تو نہیں پڑی ہے۔ دیکھیے ابھی جو کال کا آپ فوراً دیکھ رہے ہیں، جس سے آپ روبرو تھے، جس سے آپ روبرو تھے، جس سے آپ کلام کر رہے، جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے، وہ زیادہ اہم ہے۔
اتنی زیادہ یہ کال اہم نہیں ہے. ہم تو تسبیح نہیں پڑھتے، جبکہ تسبیح کے لیے ملتا ہے کہ آپ پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیے، اس لیے کہ سینکڑوں رکعت نماز سے افضل ہے. سینکڑوں رکعت نماز ہم تسبیح بھی نہیں پڑھتے ہیں اور پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا میسج آ گیا، کون سی کال آ گئی ہو. اگر یقین جانیے اگر ضروری ہے تو وہ بعد میں بھی آئے گی، اگر ضروری نہیں ہے تو اپنا وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنا ثواب کیوں کھو رہے ہو؟ اپنا اجر کیوں کھو رہے ہو؟ وہ چیز جو سب سے زیادہ اہمیت ہے، سینکڑوں رکعت نماز سے افضل ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس میں کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ تو مجلس میں بیٹھیے تو ادب ہے، طریقے ہیں، سلیقے ہیں. بیٹھے ہوئے صاحب ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. نہیں عزیز، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں، علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر بھائی شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے مذاق کر رہا ہے، کوئی کسی ہنسی کا، کوئی کسی کا. نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد ایک اور صلاۃ بھیج دے محمد و آل محمد پر. اور ایک چیز اور جو ہمارے یہاں نہ معلوم کہاں سے یہ بات آ گئی ہے، جبکہ روایات جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہم بس اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اور اسی میں مطمئن ہو گئے بالکل اطمینان سے کہ اب تو ہمیں جہنم کی طرف جا رہی نہیں ہے، جنتی جنت. وہ یہ کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ روایت بھی ہے، میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ روایت کے فقرے تھوڑے سے مختلف ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں آج تک. کہ جناب سیدہ نے وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سیدہ نے پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اس نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ بابا کیا آپ ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں رہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گا. میں ہوں؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی. کہا حسن؟ کہا حسن بھی نہیں. جناب سیدہ نے فرمایا تھا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ ہے نا. آپ لوگوں نے کیا سنا ہے؟ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے ضعیف حسین کے ضعیفوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے. ایک قوم پیدا کرے گا. یہ لفظ قوم پوری روایت میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اور یہ کہ پیدا کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شہادت کے بعد جو قوم پیدا ہوگی وہ روئے گی. 1,24,000 نبی حسین پر گریہ کر چکے ہیں. اگر قوم پیدا کرے گا تو بھائی یہ جو روئے ہیں یہ بیکار روئے ہیں؟ نہیں، روایت کے جملے یہ نہیں ہیں. روایت کے جملے یہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، میری امت کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ میری امت. اب بالکل بات 2-2-4 کی بات ہے کہ رسول کا امتی کون ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہے. رسول نے کہا کیا؟ میری امت کے بزرگ، میری امت کے جوان، میری امت کے بچے. اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ کون رسول کا امتی ہے تو اس قوم کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کے بڈھے بھی حسین کے بزرگوں پر رو رہے ہیں، جن کے جوان بھی حسین کے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں، جن کے بچے بھی حسین پر رو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے وہی رسول کا امتی ہوگا جو حسین پر روئے گا. ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد پر. امتی رسول کا امتی کون ہے؟ کہ وہ جو بھائی رسول تو چلے گئے اس دنیا سے، بس گفتگو ختم کر دیا. جناب سیدہ نے یہی سوال کیا تھا نا، میں بابا آپ نہیں ہوں گے؟ تو کہا کیا میری امت کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کرے گا. آج دیکھیں حسین پر جوان رو رہے ہیں نہیں رو رہے ہیں، حسین کے بچوں پر بچے گریہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.
بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کر رہے ہیں، حسین کے بڈھوں پر رو رہے ہیں، بزرگوں پر رو رہے ہیں، نہیں رو رہے ہیں۔ کربلا کا ایک عظیم، کربلا کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے عزیزو کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی حسین ابن علی پر گریہ بند نہیں ہوا۔ حسین ابن علی پر آج بھی لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں عزیزو۔ آج آپ گریہ کرتے ہو، مگر تصور یہ کرو کہ جب آپ گریہ کرتے ہو کوئی آپ کو تماچا نہیں مارتا۔ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی، ہمارے بچے اگر حسین کے بچوں پر روتے ہیں، کوئی تماچا نہیں مارتا۔ مائیں روتی ہیں، کوئی سر سے ردائیں نہیں چھینتا، تازیانے نہیں مارتا۔ مگر ہائے کربلا، جب سکینہ اپنے باپ پر روتی تھی، سکینہ کی سب سے بڑی مظلومی جو ہے وہ یہ ہے عزیزوں کہ حسین کی اس بچی کو اتنا زیادہ ستایا گیا، جب یہ بچی روتی تھی ظالم تماچے مارتے تھے، جب یہ بچی خاموش رہتی تھی ظالم اس بچی کو رلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہائے حسین کی یتیمہ بیٹی، حسین کی 4 سالہ بچی جو اپنے باپ سے ایسی محبت کرتی تھی کہ عزیزو بغیر باپ کے سینے پر لیٹے سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہی وجہ تھی، بس آخری 2 جملے سن لیے، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ سکینہ کو بغیر باپ کے سینے پر لیٹے ہوئے نیند نہیں آتی تھی۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور بیویوں سے رخصت ہو کے چلے گئے ہیں نا، اور جب چاہتے ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہو تو ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، اینا اینا اخی عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسمہ، اے میرے بھیا عباس کہاں ہو، اے میرے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، کیا تم اپنے باپ کو سوار نہ کرو گے؟ بھیا عباس کیا تم اپنے بھائی کو سوار نہ کرو گے؟ جناب زینب آگے بڑی، بھائی کا شانہ پکڑ کر ایک مرتبہ سواری پر سوار کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے 4 سال کی سکینہ گھوڑے کی صبح سے لپٹی ہوئی پہن کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ارے حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، اے بیٹی اب میں جا رہا ہوں۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کہا بیٹی مجھے جانا ہوگا۔ عزیز جناب سکینہ فرماتی بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ اب تاریخ کربلا کہتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ اب یہ تو حکمت پروردگار تھی عزیزو کہ وہ سکینہ چند لمحے کے لیے جناب سکینہ کی آنکھ لگی اور ایک مرتبہ فوراً بیدار ہوئی، اور ابھی تک جو سکینہ کہہ رہی تھی بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اب جیسے ہی بیدار ہوئی فرماتی بابا آپ جائیے، مقتل میں جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا، بیٹی ابھی تو تم مجھے منع کر رہی تھی، اب مجھے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا اے بابا ابھی میری دادی خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کو نہ روکو، اس لیے کہ میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ لو سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کا، ادھر حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، شہادت پائی، جیسے ہی حسین شہید ہوئے۔ ارے سکینہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی آئے گا تسلی دے گا، سر پہ دست شفقت پھیرے گا، مگر ظالم آئے، ارے دست شفقت نہیں پھیرا، ارے بلکہ سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے، ارے سروں سے ردائیں چھین لی، سکینہ کے کانوں سے وہ گوشوارے جو بابا نے پہنائے تھے، ایک مرتبہ ایک شقی نے گوشواروں کو چھین لیا۔ ارے حسین کی یتیمہ کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین